أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 4 آیت نمبر جز نمبر 4 سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہوگی 101 یعنی 101. دیکھیے غور سے اس کا ترجمہ پہلے میں آپ سے شیئر کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر آگے اس کی تفسیر بھی بتاؤں گی. وَكَيْفَ اور کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ آیات اللہ کی، وَفِيكُمْ اور تم میں سے رسول رسول اس کا، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو تھام لے اللہ کو، فقد تو تحقیق، ہدیہ وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم طرف اپنے سیدھے راستے کے. تو دیکھیے کہ ہماری جو آیت ہے 101 اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کیفا تکفرون، کیفا کا جو لفظ ہے نا اس میں حیرت ہے، اس میں حیرت بھی ہے اور اس میں تعجب بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا کوئی بات، ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس میں حیرت بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے. تو یہ کیفا جو ہے نا یہ دو معنوں میں آ رہا ہے. وہ کیفا تکفرون تم کیسے کفر کر سکتے ہو، جبکہ کتنے تعجب کی یہ بات ہے کہ تم بھی کفر کر سکتے ہو. بھلا یہ ایسے ہو رہی ہے بات کہ کیسے تم کفر کر سکتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول تم کو قرآن کی آیات سنائیں اور تم اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کے بجائے اہل کتاب کی بات سنو، ان کی بات سنو جا کے جو تمہارے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پیچھے ہم آیت میں پڑھ چکے نا کہ وہ دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے اور عجیب عجیب حجتیں نکالتے تھے دین پر. تو اس آیت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اللہ کا نبی خود موجود ہے، اللہ کے نبی خود قرآن سنا رہے ہیں اور قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو بھلا، وَأَنْتُمْ تُتْلَى حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں. کون پڑھتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تم پر آیات پڑھ رہے ہیں. آیات کون سی؟ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ اور رسول تمہارے درمیان موجود ہے. پھر بھی وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو تھام لے پھر اللہ کو، تو پھر اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ لے جائے گا نا، سیدھے راستے پہ. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں آیات سنائے، قرآن سنائے، اور تم اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کے بجائے جا کے اہل کتاب کی بات سنو. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ اس انداز سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تمہارے اندر خود رسول موجود ہیں، رسول کے ہوتے ہوئے آیات سن کر بھی تم یقین نہ کرو اور تم پھر دوسری طرف چل پڑو؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم ہر وقت قرآن سناتے تھے. کہاں کہاں نہیں سناتے تھے مسلمانوں کو قرآن؟ جہری نمازوں کے اندر، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، عام مجلسوں میں، جہاں جہاں نبی کریم تعلیم دیتے تھے، جمعے کے خطبے میں، حسب ضرورت، مختلف موقعوں پر، جدھر جدھر موقع ملتا تھا اللہ کے نبی جہاں ضروری سمجھتے تھے ہر جگہ قرآن سناتے تھے. تو آپ سوچیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو قرآن سناتے تھے. آج ایک اچھی آواز میں قاری بھی اگر قرآن سناتا ہے تو دل پر کتنا اثر پڑتا ہے، کتنا دل پگھلتا ہے. اور وہاں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے، خود نبی جن کے دل پر قرآن اترا، ایک معزز فرشتہ جن کو قرآن سناتا تھا اور وہ آگے قرآن سناتے تھے. آپ سوچئے کیا ماحول ہوگا. اور پھر وہ نبی جب قرآن سناتے تھے تو بات یہ ہو رہی کہ وہ نبی قرآن سنا رہے ہیں جن پر قرآن اتر رہا ہے اور خود نبی موجود ہیں اور خود آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ سنا رہے ہیں. نمازوں میں، خطبوں میں، تعلیم میں، مسجد نبوی میں تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا، وہاں پر خود نبی پاک موجود ہوتے تھے. تو کیا ماحول ہوتا ہوگا کہ رسول پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے یہ کہا کہ سورۃ الکہف جو ہے وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی وہ سورہ ہے. تو اس صحابیہ کی یہ گواہی موجود ہے کہ کیا ایک ہی دفعہ سنانے پہ صحابیہ کو یاد ہو گئی ہوگی. آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف سنائی ہوگی کہ یہ اس صحابیہ نے گواہی دی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سورہ کہف سن کر میں نے یاد کی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائی، سوچئے کہ کہاں کہاں نہ سنایا ہوگا نبی نے قرآن، اور کتنا زیادہ نہ سنایا ہوگا.
تتلا علیکم آیات اللہ، یعنی تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے، دن رات نبی کریم قرآن سناتے ہیں، اور خود نبی موجود ہیں نمازوں میں، مسجد میں۔ نماز میں بھی ایسا نہیں تھا کہ جا کے وہ کسی الگ نہیں، وہ بالکل لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ مسجد میں وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، مسجد نبی میں جہاں تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا وہاں خود نبی کریم تشریف فرما ہوتے تھے۔ فیکم رسول، یعنی ہر موقع پر تو نبی آپ کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا نبی کریم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، مزاج پرسی کے لیے جاتے تھے، کسی کا انتقال ہو جائے تعزیت کے لیے جاتے تھے، جنازے میں ساتھ جاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی فوراً پہنچتے تھے اور قرآن بھی سناتے تھے۔ تو پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود کہ نبی کریم اتنے کنیکٹڈ تھے آپ لوگوں سے، آپ کے معاشرے سے، آپ کے لوگوں سے، دن اور رات آپ کے بیچ میں موجود تھے، اور دن اور رات آپ کو قرآن سنا رہے تھے، اور آپ کی مزاج پرسیاں، عیادتیں، جنازے، تعزیتیں، تعلیم، تربیت، سب کچھ کر رہے تھے۔ اتنا کچھ کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ ادھر ادھر ہو جاؤ، اس کے باوجود بھی آپ کو سمجھ نہ آئے قرآن کی، اور آپ قرآن کی بات نہ سنو، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیفا تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اتنی ساری باتوں کے باوجود؟ تو دیکھیے کہ ایمان پر کیونکہ ایمان پر وہ لوگ جو تھے نا، ظاہری طور پر بعض اوقات ایمان لے آتے تھے لیکن باطن میں ایمان نہیں ہوتا تھا۔ ایمان پر جمنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک قرآن، اور دوسرا قرآن کی محفل۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن والے لوگوں کے ساتھ جڑ جانا جو ہے نا، وہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے، قرآن کو پڑھنا ایمان کو بڑھاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اس وقت نبی خود موجود تھے، اور جن پر قرآن اترا، قرآن بھی موجود تھا، نبی موجود تھے، دونوں موجود تھے نا۔ تو صحابہ کا اس قدر ایمان کیوں تھا؟ کیونکہ قرآن اور نبی دونوں موجود تھے۔ اور حضرت حسان ایک موقع پر قریش کو جب جواب دینے کی باریاں آ رہی تھی کہ تمہارے پاس کیا اور ہمارے پاس کیا، تو حضرت حسان نے کیا جواب دیا تھا قریش کو کہ ہمارے پاس تو رسول اللہ ہے، اور ہمارے پاس تو قرآن ہے، اور جو ہم اپنے نبی کی زبانی سنتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر بات ہو رہی نا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تو تھام لو اللہ کو۔ اللہ کو تھامنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پکڑ لو جا کے؟ نہیں، اللہ کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن کو تھام لو، اس قرآن کی تعلیمات کو تھام لو، اس نبی کی تعلیمات کو تھام لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ، جو ہدایت کا راستہ، ہدی الی صراط مستقیم، جو ہدایت کا راستہ اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اللہ نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس راستے پر چلو، وہی صراط مستقیم ہے۔ نہ کہ آپ شارٹ کٹ تلاش کرو، نہ کہ یہ کہ صرف دل میں ایمان ہو کوئی نہ، اور کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو کہ بھائی بس ٹھیک ہے، ہم نے تو بیعت کر لی، یا ہم تو کسی بزرگ کی بیعت پر ہیں، یا ہم تو کوئی اور شارٹ کٹ نکال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس یہ ضروری نہیں۔ اللہ کو تھام لو کا مطلب ہے قرآن کو تھام لو۔ یہ ایک اللہ کو تھامنا یعنی دعا کرو، عبادت کرو، اللہ سے مدد کو طلب کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے طریقہ، صحیح معنوں میں اللہ کو تھامنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے دعا کرنا، خود اللہ سے اپنا کنیکشن بنانا۔ جب آپ لوگوں کو اللہ، یعنی کہ اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو بتا رہے ہیں، پھر آپ لوگ ادھر کیسے جا سکتے ہو؟ تو پھر اسی کا حل بتایا جا رہا ہے کہ تھام لو اللہ کو، یعنی اللہ کے قرآن کو تھام لو، نبی کی تعلیمات کو تھام لو، اللہ سے دعا کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اور اپنے بہترین ایمان کے ذریعے اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ تم ہدایت کے لیے دوسروں کا پلو مت پکڑو، اللہ کا پلو پکڑو، قرآن کو پکڑو، اور پھر ہدایت تمہیں الی صراط مستقیم، تاکہ تم اپنے سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت ملے گی۔ اسی پر آیت نمبر 101 پر آتی ہوں۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دوبارہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ آمنو اتقوا، ڈرو۔ آپ صفحہ پلٹیں ذرا، آمن اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اب دیکھیے کہ ایمان والوں کو کیسے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہم پیچھے بات ہوئی ہے اسی سے کنیکٹڈ آگے بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو اللہ پر، ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ کس سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا۔ اے ایمان والو، ایسے ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف کیا کہتے ہیں ظاہراً تو اسلام قبول کر لو، نہیں، دل میں بھی تقوی ہونا چاہیے، دل میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز نہ تم مرنا، کیسے؟ اللہ، مگر وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو۔
اور ہرگز تم نہ مرنا، یعنی اس کا آسان لفظوں میں یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کس طرح تم کرو کہ اپنے اگر تمہیں کوئی اپنا نماز اور صبر کے ساتھ، جیسے کہا نا کہ صلاۃ کے ساتھ اپنے رب سے جڑو، تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں ہرگز موت نہ آئے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے کہ تم مسلمان ہو، اور ساتھ کیا کرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ایمان کا حصہ ہے، تقوی کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے تو پھر وہی دل ہے، یہاں پر تقوی اگر دل میں ہے نا تو وہ ایمان والے بندے کا دل ہے، اور یہاں پر اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں دلوں کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کس کی بات ہو رہی ہے، دلوں کے اصلاح کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنا اندر ٹھیک کرو، اپنے اندر کی خرابیاں دور کرو، اپنے اندر کی برائیاں دور کرو، اپنے اندر سے کینہ، بغض، عداوت، نفرت، سب کچھ یہ نکال ڈالو، اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو جگہ دو، اور اپنے رب کا ڈر بھی رکھو، محبت جس سے ہوتی ہے نا اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جس کے دل میں تقوی ہوگا، ایمان ہوگا، تو یہاں پر وہ قابل قبول ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہاں خاص طور پر کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تم کو موت نہ آئے، یعنی اے مومنو اسلام تو لائے ہو لیکن مرنے سے پہلے پہلے اپنا راستہ درست کر لو، اپنے دل درست کر لو، اپنے دل میں تقوی پیدا کر لو، کیونکہ یاد رکھیے کہ اسلام صرف ظاہری حالت کا نام نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم نے ایسا اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ہم نے اسکارف اوڑھ لیا، ہم نے عبایا اوڑھ لیا، ہم نے ظاہراً اسلام دکھایا، نہیں، تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں، یہ جو ظاہری اور باطنی ہے نا، یہ دونوں مل کر مسلمان کا کردار بناتی ہیں اچھا، اور تقوی اور ایمان کہاں ہے، دل میں، اور اسلام کہاں، جو بظاہر نظر آتا ہے وہ ظاہر میں نظر آتا ہے نا، لیکن تقوی اور ایمان کہاں ہے، دل میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف ظاہری اسلام کی وجہ سے نہیں بخش دیں گے کہ آپ نے بڑا ظاہراً آپ نے بڑا اسلام کا چوگا پہن کے رکھا، نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہری کے ساتھ باطنی اسلام، ہمارے دل کا تقوی اور ہمارے دل کی جو حاضری ہے، اللہ سے ایمان ہے جو ہمارا، اس پر فیصلہ ہوگا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے مومنوں کو مخاطب کر کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں بھی تقوی پیدا کرو، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان اور تقوی پر ہونا چاہیے، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور میں یہاں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان کی حالت میں کرنا، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کرنا، جس سے تو راضی ہو وہ عمل کرتے ہوئے، اور ہمارے دل میں تیری یاد ہو، تیری محبت، اور ہماری زبان پر تیرا ذکر، اور ہمارا دل بھی تیرے ذکر میں مصروف ہو، اس وقت تو ہمیں اس دنیا سے اٹھانا، تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، تو خاتمہ بالخیر کی تلقین کی جا رہی ہے خاص طور پر یہاں، کہ اس حال میں نہ مر جانا کہ اللہ کا خوف دل میں ہے ہی کوئی نہ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں ہو، یہاں پر اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ انجام اچھا تبھی ہوگا جب تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوگی، تو پھر یہ ایمان کے ساتھ ہوگا، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم کو موت نہ آئے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے، یہ نہیں کہ موت آ گئی تو ایسی صورت میں موت نہ آئے کہ تم اللہ سے نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کچھ ہے، بس بظاہر میں مسلمان ہوں، نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھنا، اس سے یعنی کہ تمہاری موت کی کیفیت، حالت ایسی حالت میں آئے کہ تم اللہ کے ساتھ پوری طرح کنیکٹڈ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال یہاں میں پیش کرتی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا تھا، ان کے والد، بھائی، سلطنت، سب کچھ مل گیا تھا، حسن جوانی، سب کچھ مل گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا دعا مانگی تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ظاہری اور باطنی ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ میرا خاتمہ بالخیر کرنا، تو انہوں نے حسن خاتمہ کی دعا مانگی تھی، اسی طرح دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال پیش کرتی ہوں کہ لوط علیہ السلام جو تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ کیا ظاہراً مسلمان نہ تھی نا، مسلمان تھی نا، کیونکہ اس بستی میں تو صرف مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا جس میں لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں رہتی تھی، اس کے علاوہ تو اس پوری بستی میں کوئی مسلمان گھر تھا ہی نہیں، لیکن ان کی بیوی کے دل میں تقوی نہیں تھا اور خیانت تھی، تو خیانت کیا ہے، منافق کی علامت ہے نا، منافقت کی، کیونکہ نفاق کی علامت ہے، تو منافقین کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اندر سے ان کا کہیں اور معاملہ چل رہا ہوتا ہے، بظاہر کچھ اور لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں،
یہی حالت تھی لوط کی بیوی کی. تو منافقین کا یہ عمل ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, اسی لیے وہ پیچھے رہ گئی تھی. جب وہ چلے تھے گھر سے تو وہ کیوں پیچھے رہ گئی تھی؟ اسی منافقت کی وجہ سے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ظاہراً نیکی کے کام کرتا رہتا لیکن پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں, اللہ کو پتا ہے نا, کیونکہ اللہ ہماری صورتیں اور بظاہر اعمال تو دیکھتا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, کیونکہ دل میں تقوی نہیں. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ریاکاری کے لیے ہو رہا ہے یا کس بات کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیکی کے کام کس کام کے لیے ہو رہا ہے, اپنی شہرت کے لیے ہو رہا ہے یا اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے یا اللہ کے خوف میں ہو رہا ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی پر فیصلہ ہوگا کہ آپ کے دل میں تقوی کتنا ہے. تقوی کے ساتھ جو اعمال کیے گئے ہوں گے, اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقوی کے ساتھ جو اعمال کیے گئے ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے. اسی لیے اس آیت کے اندر یہ زور دیا جا رہا ہے مومنوں کو خاص طور پر بلا کر کہ آپ اس سے پہلے موت آئے اپنا حق کا تقاتے ہی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اپنے اندر تقوی پیدا کرو. آیت نمبر 103 پر آتی ہوں. وَاعْتَصِمُوا, اور دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی میں واضح کروں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اللہ سے ڈرنے کا, ڈرتے رہ کر جو عمل ہوتا ہے نا وہی قابل قبول ہے. تو اس لیے ہر عمل میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں میرے بارے میں میری کتنی تعریف کرے گا یا فلاں میں سب کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے تو کام کروں اور تنہائی میں نہ کروں. ہر وقت اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے, پھر اس کے مطابق عمل ہو تو یہ عمل قابل قبول ہوگا. اور ایسی حالت میں دعا کرنا چاہیے خاتمہ بالخیر کہ اللہ نیکی کے ساتھ ہماری دل میں ہمارے دل میں تیرا تقوی ہو اور ہم تیری پسندیدہ عمل کریں اور ہمیں تقوی کے ساتھ تو موت عطا کرنا. تو یہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے. آیت نمبر 103 پر آتی ہوں. وَاعْتَصِمُوا, اور مضبوطی سے پکڑ لو, بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو, جمیعاً, سب کے سب, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور نہ تم فرقہ بنو, وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت, علیکم, اپنے اوپر, جب کنتم, تھے تم, عَدَاءً, دشمن, فَأَلَّفَ, تو اس نے الفت ڈالی, بین قلوبکم, درمیان تمہارے دلوں کے, فَأَصْبَحْتُمْ, تو ہو گئے تم, بنعمتہ, اس کی نعمت سے, اخوانا, بھائی, وَكُنْتُمْ, اور تھے تم, علی شفا, کنارے پر, حفرتن, گڑھے کے, من النار, آگ کے, فَأَنْقَذَكُمْ, اس نے بچا لیا تمہیں, منہا, اس سے, کذالک, اسی طرح, یبین اللہ, واضح کرتا ہے اللہ, لکم, تمہارے لیے, آیات ہی, آیات اپنی, لعلکم, تاکہ تم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب یہ دیکھیے غور سے, آیت جو ہے ہماری آیت نمبر 103 جو ہماری آج کی ہمارا جو سبق چلا تھا 97 سے 103 تک, اس کی لاسٹ آیت ہے. وَاعْتَصِمُوا, اور مضبوطی سے پکڑ لو, بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایمان والوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کون سا, جو پیچھے ایمان والوں کو پیغام دیے ہیں, آگے پیغام جاری ہے, ابھی پیغام ختم نہیں ہوا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایسے میں نا موت آ جائے, خاتمہ بالخیر پر آنی چاہیے, اور پھر کہا, اے ایمان والو, حکم جاری اللہ کا, اے ایمان والو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے ایمان والو, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن, اور جمیعاً, یعنی سارے کے سارے, ولا تفرقو, اور نہ تم فرقہ کرنا, یعنی بٹ نہ جانا فرقوں میں, مسلمانوں کا اکٹھا ہونا, یعنی جمیعاً, سارے کے سارے اکٹھے رہنا. مسلمان جو اکٹھے رہتے ہیں تو یہ برکت کا ذریعہ ہے, حفاظت کا ذریعہ ہے, اس میں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے جب مسلمان جمع ہو کر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور اختلافات, نفرتیں, عداوتیں, کینے, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں. وَاذْكُرُوا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا, مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو, قرآن کو, اور ساتھ میں کیا کہا, جمیعہ, سارے کے سارے مل کر, تفرقہ نہ ڈالو, قرآن پہ سارے اکٹھے جم جاؤ, سارے مل کر جم جاؤ, جمیعہ, سارے کے سارے, اور اس میں فرقے نہ بانٹا لو اپنے کہ تم اس کے ہو اور تم اس کے ہو, نہیں, سب ایک ہی جماعت بنو. اور ساتھ میں اگلا حکم کیا دیا, وَاذْكُرُوا نعمت اللہ, اور ذکر کرو, کس کا؟
یاد کرو کس کو؟ نعمت کو، اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، کس نعمت کو؟ ویسے تو ہر ہی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہر اللہ کی نعمت کا ذکر قرآن اللہ کی نعمت کا ذکر جو ہے نا زبان سے ہر وقت اور دل سے بھی، کیونکہ جو شکر ہے نا اللہ کا جو ذکر ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے، تو ذکر جو ہے وہ زبان سے بھی کرو اور دل سے بھی کرو، اور یہاں جس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے ویسے تو ساری نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر کس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یعنی اس نعمت کو یاد کرو اور اس پہ شکر کرو، خاص طور پر دین کی نعمت، علم کی نعمت، اخوت کی نعمت جو ہے اس پر تو بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو ویسے بھی قرآن کے مطابق ہے نا کہ وہ اللہ جس نے تمہاری مدد کی اور دلوں میں محبت ڈالی، کیونکہ اسلام سے پہلے تو بہت لڑائیاں تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ کنتم اعداء، اسلام سے پہلے تو تم اپنی لڑائیوں میں تھے نا، دشمنیوں میں تھے نا، یاد کرو اس نعمت کو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یاد کرو اس نعمت کو، شکر ادا کرو اپنے اوپر کہ جب تم پہلے دشمن تھے، آداءن کس کی جمع ہے؟ دشمن بہت سارے، جب مطلب ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن تھے، تو پھر لڑائیاں تھی نا بہت زیادہ، قریش کی لڑائی تھی حوازن کے ساتھ، حوازن قبیلے کے ساتھ قریش قبیلے کی بہت لڑائی تھی، اور پھر مدینے میں جب نبی کریم تشریف لائے تو پتہ چلا وہاں اوس اور خزرج کی زبردست لڑائی ہے، بہت زیادہ لڑائی ہے اور بڑی قدیم لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عربوں میں بہت زیادہ لڑائیاں ہر وقت چلتی رہتی تھی، کبھی کسی بات پہ جھگڑا، کبھی کسی بات پہ جھگڑا۔ اب دیکھیے کہ شاعر جو تھے حالی، انہوں نے بھی کہا نا کہ کبھی پانی پہ جھگڑا تو کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، تو یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ تمہارا گھوڑا میرے آگے گھوڑے کی کیوں چلا، کیوں بھاگا، تم یہاں سے پانی کیوں پیا، وہاں سے پانی کیوں لیا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے تھے کہ پورے کے پورے قبیلے لپیٹ میں آ جاتے تھے، نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھی اور نسلیں ایک دوسرے کی تباہ کر دیتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں یاد کرا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو نعمت کو اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء جب تم تھے ایک دوسرے کے دشمن دین سے پہلے، یعنی کہ یہ تو تمہارے حالات تھے، تو پھر ہوا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر اللہ نے دلوں میں ڈالی الفت اور دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں ایک بات اہم ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور، کہ اگر کبھی بھی کسی کے دل میں کسی دوسرے کے لیے محبت نہ ہو، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ماں باپ کے لیے بچے نہیں کرتے، بعض اوقات بچوں کو ماں باپ سے نہیں ہوتی، کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کے دل میں محبت نہیں ہوتی، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہو اس بات پر کہ بھئی اس کا تو دل ہی ایسا ہے، اس کا تو یہ تو بندہ ہی ایسا ہے، نہیں، مایوس نہیں ہو، کیونکہ اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اللہ کے بس میں ہے سب کچھ، دل اللہ کے قابو میں ہے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اگر کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت ہو بھی تو بھی یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا تو مایوسی کی بات نہیں، اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اس کا دل بھی اللہ کے قابو میں ہے، کیونکہ اللہ کے انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہے، وہ چاہے جس طرف پھیر دے۔ تو اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس بات پر زیادہ خوش نہیں ہو کہ میں بہت اچھی ہوں تو اس لیے میں بہت خوبصورت ہوں، یا میں بہت مالدار ہوں، یا میں بہت علم والی ہوں، یا میں بہت عقل والی ہوں، یا میرے پاس یہ ہے تو میرے پاس وہ ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، دل اللہ کی قابو میں ہے، اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، میں اکثر آپ کو حدیث بتاتی ہوں کہ تو وہ جبرائیل کو صدا دیتا ہے، جبرائیل میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اعلان کرتے ہیں، اے آسمان والے فرشتوں، میں اور میرا رب فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، اور پھر آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو صدا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کا جبرائیل فرشتہ، سارے فرشتے اور ہم سارے آسمان والے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر زمین والے فرشتوں سے آگے محبت انسانوں میں پھیل جاتی ہے، اور پھر انسان اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو محبت آئی کہاں سے؟ یہ محبت تو آسمان سے آئی نا، اللہ تعالیٰ نے دی نا محبت۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر اللہ نہ ڈالے کسی کے دل میں کسی کی محبت، تو پوری دنیا کا مال خرچ کر کے بھی آپ کسی سے محبت نہیں کروا سکتے، کسی دنیا کا کوئی خوبصورت ترین شخص بھی کسی سے محبت نہیں کرا سکتا، کوئی قابل ترین شخص بھی کسی سے محبت نہیں کرا سکتا۔ تو کیا ہے محبت؟ اللہ کی عطا کرتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جب تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے، تم لڑے ہوئے تھے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جانے لے رہے تھے ایک دوسرے کو، تو اس وقت تم یاد کرو نا تم کن حالتوں میں تھے، کتنی دشمنیوں میں تھے،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو میں نے, اللہ نے جوڑی, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال کے تمہارے دلوں کو جوڑا. یہ اللہ تعالیٰ اس بات میں یہاں پر بتا رہے ہیں. اور تم تو اللہ نے محبت ڈالی اور تم کیا ہوا کہ تمہیں بین قلوبکم, پھر اللہ نے محبت ڈالی, پھر کیا کیا, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو ہو گئے تم اس نعمت کو پا کے بھائی بھائی. تو اللہ کی جو محبت تھی, جو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور یہ نعمت تمہیں عطا کی, تو پھر کیا ہوا کہ تم بھائی بھائی بن گئے. اخوانا, بھائی بھائی, اخوت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. اخوت جو دو لوگوں کو ملا دیتی ہے نا, اس کو اخوت کہتی ہے, کہ دو لوگ ایک جیسے لوگ آپس میں مل جائیں اور پیار کریں, اس کو اخوت کی بیس پر دیکھیں. اور قرآن کو اور قرآن کو جو اللہ کی رسی ہے اسے پکڑ لو, تفرقے میں نہ پڑو اور ذکر کرو. پیچھے بتایا نا کہ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, یعنی قرآن جو اللہ کی رسی ہے اسے پکڑ لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقے میں نہ پڑو, اور بس کرو, ذکر کرو نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کا, یعنی احساس کرو کس کا, دین اور قرآن کا, جو کہ بہترین نعمت ہے. اور خاص طور پر یاد رکھو کہ دین سے پہلے, اس کی پھر خلاصہ بتا رہی ہوں کہ خاص طور پر یاد رکھو کہ دین سے پہلے تم دشمن تھے ایک دوسرے کے شدید ترین, پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا, اس میں الفت ڈالی, اور دین کی کامیابی کے لیے اللہ نے یہ دل جوڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ دل تمہارے محبت تمہیں دی اور تم جڑے. اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو پتا تھا نا کہ دین کی کامیابی کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھی تو تبھی بنیں گے جب پہلے ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے, محبت ہوگی آپس میں تو جڑیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں کو جوڑا, اور اللہ کی دین کی نعمت اور اخوت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے ہو. ایسے نہیں تم بھائی بھائی بن گئے اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے یا اپنی کسی بڑائی کی وجہ سے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑا. فَأَصْبَحْتُمْ, تو ہو گئے تم بِنِعْمَتِهِ, اس نعمت کی وجہ سے. کون سی نعمت؟ جو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ کے تمہیں دین اور ایمان کی نعمت دی, وہ تھی, اور الفت اور محبت ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالی, یہ تھی اللہ کی نعمت. اخوانا, اور پھر تم اخوت کے بیس پہ اس رشتے میں تم پڑے اور تم بنے بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ, اور تم تھے, اور اللہ کی دین کی نعمت اور اخوت, ایک یہاں مثال دیتے چلوں کہ اللہ کی دین کی نعمت اور اخوت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے. آپ یہ دیکھیے کہ دین کی اخوت جو ہے نا, اس کا رشتہ نسب کی اخوت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتی ہوں, جیسے دو مثالیں ہیں میرے پاس. ایک مثال ہے اخوت کے اوپر جو رشتہ ہے وہ صحابہ کرام کا رشتہ ہے, اور خون کے اوپر نسب کا جو رشتہ ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا رشتہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اخوت کے اوپر بنا تھا نا انصار اور مہاجرین کا رشتہ, کہ جو مکے سے آئے تھے مہاجرین, انصار جو مدینے میں رہتے تھے انہیں انصار کہتے ہیں. انہوں نے کتنا زبردست ساتھ دیا تھا مہاجرین کا, انہوں نے مہاجرین کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا تھا, اور کتنی زبردست قربانیاں دی تھی. انہوں نے انہیں اپنے کاروبار میں, اپنے گھروں میں جگہ دی, اپنے کاروبار میں شریک کیا, اپنے کھیتوں میں سے کھیت دے دی. حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور تمہارے پاس بیوی نہیں ہے تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لینا. یعنی کہ جذبات تک میں شریک کیا. آپ یہ دیکھیے یہ کس رشتے پر ہو رہا تھا, اخوت, اخوانا. یہ اخوت کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے نسب کے بھی رشتے سے زیادہ, کیونکہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا, یہ دوسری مثال بھی میں پیش کر دوں کہ یہ خونی رشتہ تھا. نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سگا بیٹا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, نافرمانی کی. جب نوح علیہ السلام کشتی لے کے چلے اور اس کو کہا کہ بیٹھو کشتی میں, اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا, طوفان آتا ہے تو آ جائے, میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا. تو چلا گیا نافرمانی کر کے, والد بلاتے رہے نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے, نوح علیہ السلام بیچارے پریشان حال کشتی لے کے چل پڑے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, یعنی یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے, چھوڑو اسے, اس کے لیے اپنا دل مت برا کرو, اتنا دکھ مت کرو. وہ تمہارے اہل میں سے, اہل کہتے ہیں گھر کے لوگوں کو, اہل خانہ جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں, یعنی گھر کے لوگ, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, حالانکہ وہ ان کا سگا بیٹا تھا. تو یہ جو یہاں پر کہا نا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہارے درمیان میں اخوت بنا دی, محبت عطا کر دی, جوڑ دیا. اور یہ جو آیت ہے آگے, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, اور تھے تم کنارے پر, حفرتن کس کے, گڑھے کے. کون سا گڑھا, جہنم کا گڑھا, من النار, آگ کے. تو تم تو دور جہالت میں, یعنی پیچھے جو تمہارا دور چل رہا تھا, جس طرح کی زندگی تم لوگ جی رہے تھے, تم تو دور جہالیت میں کفر کی وجہ سے جہنم کے دھانے پہ کھڑے تھے. تم تو آگ کے گڑھے کے دھانے پہ کھڑے تھے, جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ, تو بچا لیا تمہیں.
کس سے؟ اس سے، اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے۔ یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے کہ میں نے تمہارے دلوں کو جوڑا، میں نے تمہیں محبت عطا کی، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا، ورنہ تم تو لڑ بھڑ کے اس مصیبت میں مبتلا تھے، تمہیں تو ایک دوسرے کی شکلیں پسند نہیں تھی، تم تو مار مار کے ایک دوسرے کو قتل کر کر کے ڈال رہے تھے، اور تم تو سارے ایمان کی حالت میں ہی نہیں تھے، تو تمہاری تو آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی تھی، کتنی بے رونق زندگی تھی تمہاری، میں نے تمہیں جوڑا، میں نے تمہاری زندگی خوبصورت بنایا، اور تم تو جہنم کی آگ کے گڑھے کے منہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر تمہاری اسی حالت میں موت آ جاتی تو تم تو جہنم کے گڑھے میں گر جاتے، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے بچا لیا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ یبین اللہ واضح کرتا ہے، کس کو؟ لکم، تمہارے لیے، لکم آیات ہی، آیات اپنی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں راستہ ملے اور تم اس پر عمل کرو۔ اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک ہو جاؤ، اختلاف نہیں کرو، نعمتوں پہ شکر کرو، دین کی نعمت سے پہلے جو تمہاری مصیبتوں والی زندگی تھی، بس کرو، یاد کرو اس کو، اور پھر کیا کرو کہ پھر جب تم جہنم کے گڑھے پر آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ کیوں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے یہ آیات تمہارے لیے؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ نشانیاں، یہ تمہیں باتیں کس لیے بتائی گئیں؟ یہ اس لیے بتائی گئیں تاکہ اور یہ قرآن پاک تمہیں کس لیے سنایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کس لیے اتاری جا رہی ہیں؟ اس لیے اتاری جا رہی ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور پھر تم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور تقوی کے مطابق گزارو، تاکہ تم اس میں فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بیان ہی اپنی آیات کو اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت کا راستہ ملے، تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلو۔ کون سا راستہ ہے؟ وہ کہاں لے جائے گا؟ وہ جنت کا راستہ ہے، وہی صحیح راستہ ہے جو تمہاری اصل منزل جنت تک تمہیں لے جائے گا۔ اللہ تو تمہیں وہ راستہ بتانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے اس سلسلے میں کہ تم ایک ہو جاؤ، بحبل اللہ جمیعا، اور اپنے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور ولا تفرقو، فرقے نہیں بنو، آپس میں تفرقہ نہیں ڈالو، اختلافات نہیں کرو، وذکرو، یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو جو کہ علیکم، اس سے پہلے تمہارے اوپر تھی، اس کنتم آدان، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے جوڑا تمہارے دلوں کو، فاصبحتم، پھر اس نعمت کو بنعمت ہی اخوانا، تم جب اللہ نے یہ نعمت عطا کی، تمہیں بنایا بھائی بھائی، اور پھر دین پھیلا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، تم تو تھے اس سے پہلے جہنم کے گڑھے کے اوپر، گرنے ہی والے تھے، تو تمہیں بچا لیا، تاکہ کیوں؟ فَأَنْقَذَكُمْ، تاکہ تمہیں کس لیے بچایا اس چیز سے؟ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں بتا رہے ہیں، واضح طور پر آیات کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے یہ تمہیں نشانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور اللہ کے رستے پر چلو، تاکہ تمہیں اپنے رب کی رضا اور تمہارا جو اصل مقام ہے جنت، تمہیں وہ حاصل ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔